بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز اور میں ہوں احمد رضوان کامیانہ۔ ناظرین، پہلے تو ان دو بجلیوں کی سن لیں جو حکومت پر حالیہ دنوں گری ہیں۔ آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کو سیاسی حقیقت قرار دیا اور $3 ارب سٹینڈ بائی قرض کے سلسلے میں پی ٹی آئی کی قیادت سے مشاورت کی۔ میرا اندازہ ہے یہ مشاورت صرف اتنی نہیں تھی۔ اگر ملک کا اگلا وزیر اعظم کوئی مالیاتی مینیجر آ گیا تو ممکن ہے بات کسی اور طرف جا نکلے۔ دوسری بجلی تب گری جب احسن اقبال نے بنا سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ دوست ملک چین پی ٹی آئی کی حکومت نہیں چاہتا تھا۔ کل ہی چین نے اس بات کی تردید کر دی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ایسے لوگوں کو وزارت جیسی ذمہ داری دی جانی چاہیے جو پاکستان کے خارجہ تعلقات کی نزاکت کا ادراک نہیں رکھتے۔ احسن اقبال نے 2 اشروں میں اپنے تشخص کو زوال کی طرف دھکیلا ہے۔ آج بات تو صادق سنجرانی کی مستعدی کی کرنا تھی کہ صدر مملکت حج سے واپس نہ آتے تو یقین کریں اب تک چیئرمین سینٹ نے لاہور میں کھڑا پانی نکالنے کا قانون بھی منظور کر لینا تھا۔ صدر مملکت کی ملک میں عدم موجودگی کی صورت میں چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہوتا ہے۔ چند روز کی قائم مقامی صدارت میں جناب صادق سنجرانی نے وہ کارکردگی دکھائی کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ صادق سنجرانی ایک ہیرا ہیں، جوں جوں ان کی تراش ہو رہی ہے روشنی آنکھیں چدھیانے لگی ہیں۔ کسی مہربان نے آ کے ان کی زندگی سجا دی۔ اسی مہربان کی مہربانی سے سینٹ کے رکن بنے، پھر چیئرمین بنے۔ جناب یوسف رضا گیلانی دیواروں سے ٹکریں مارتے رہے لیکن وہ دروازہ انہیں نظر نہیں آیا جہاں سے صادق سنجرانی ان ہو گئے۔ پیپلز پارٹی سے بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت کی، پھر جانے کب پی ٹی آئی کے خاص آدمی بن گئے۔ اپریل 2022 میں پی ٹی آئی حکومت ختم ہونے کے بعد سینٹ میں ان کا رویہ بدل گیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو ڈانٹتے ہیں، معلوم نہیں یہ کس کے آدمی ہیں۔ بلوچستان کا ڈومیسائل کافی نہیں، یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ کیا کوئی بلوچستان کی نمائندگی بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ خیر سے صادق سنجرانی تیزی سے منزلیں طے کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں اگلی بار صدر مملکت کے منصب پر فائز کرنے پر بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ صادق سنجرانی نے 26 جون کو قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اسی روز انہوں نے الیکشن ایکٹ بل کی منظوری دے دی۔ اس بل میں نااہلی کی مدت 5 سال متعین کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس بل سے ایک شخصیت کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ اسی بل میں انتخابات کے اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن پاکستان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ 5 جولائی کو قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے سراج الدین عزیز کو بینکنگ محتسب مقرر کرنے کی منظوری بھی دی۔ 3 جولائی کو قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے دنیا کے تمام ممالک کی پارلیمنٹس کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا کہ وہ قرآن پاک کی توہین کی مذمت کریں۔ 27 جون کو قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے بجٹ 2023-24 کی منظوری بھی دے دی۔ بطور قائم مقام صدر جناب صادق سنجرانی نے 5 جون کو سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں 20% اضافے کی منظوری بھی دے دی۔ نئی شرح کے مطابق چیف جسٹس کی ماہانہ تنخواہ 12 لاکھ جبکہ ججز کی تنخواہ 11 لاکھ روپے ماہانہ ہوگی۔ قائم مقام صدر نے 1 ہفتے کی قائم مقامی میں نیب کا ترمیمی آرڈیننس منظور کیا۔ اس آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ اسے اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی شخص تفتیش میں تعاون نہ کرے تو اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر سکتا ہے۔ اسی طرح گرفتار شخص کو 14 کی بجائے 30 دن نیب کی حراست میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے چند روز قبل ہی جناب صادق سنجرانی اس مراعاتی بل کا دفاع کرتے نظر آئے جس میں ماضی، حال اور مستقبل کے چیئرمین سینٹ کے عہدہ پر فائز رہنے والوں نے غریب ریاست کے خزانے نچھاور کر دیے تھے۔ ڈپٹی چیئرمین اور سینٹ ممبران کے لیے بھی مراعات میں اضافہ کر دیا گیا۔ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ ایسا پہلے سے ہو رہا ہے، انہوں نے تو صرف پوشیدہ کام کو ریگولائز کیا ہے۔
اشرافیہ کی مراعات سے متعلق گزشتہ دنوں خبر آئی کہ ارکان پارلیمنٹ کو موٹر وے پر سفر کے دوران ٹول ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ میرے سامنے اسمبلی میں مختلف ذمہ داریوں کی انجام دہی پر مراعات کا سرکاری ریکارڈ پڑا ہے۔ صرف پنجاب کی اسمبلی کو دیکھیں تو اسپیشل اسسٹنٹس کو 1,00,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ ہر اسپیشل اسسٹنٹ کو ماہانہ 15,000 الاؤنس بھی ملے گا۔ ایک کار دی جائے گی، سرکاری رہائش بھی ملے گی، سفری الاؤنس، ہوائی سفر، کمرشل فلائٹس پر بیگم سمیت آنے جانے کی مفت سہولت، ریل کا مفت سفر، دوران ہوائی سفر اگر حادثہ پیش آ جائے تو اسپیشل اسسٹنٹ صاحب کو زخمی ہونے یا موت کی صورت میں معاوضہ بھی ملے گا۔ دوران ذمہ داری ڈیلی الاؤنس بھی ملے گا۔ غیر ملکی سفر فرسٹ کلاس سے کرنے کا مجاز بھی ہوگا۔ اسپیشل اسسٹنٹ کو اپنے لیے، والدین کے لیے، شریک حیات کے لیے، سگے اور سوتیلے بچوں کے لیے تمام طبی سہولیات مفت میسر ہوں گی۔ اسے ذاتی سٹاف سرکاری خزانے سے رکھنے کی بھی اجازت ہوگی۔ ٹیلی فون، بجلی اور دیگر بل سرکار جمع کرائے گی۔ اس کے بعد ایڈوائزر، پارلیمانی سیکریٹریز، وزرائے کرام، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ممبران اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کی مراعات ہیں۔ سینٹ کے کل ارکان کی تعداد 100 ہے۔ قومی اسمبلی کے 342 ممبران، پنجاب اسمبلی کی 371 نشستیں، بلوچستان کی 65، سندھ اسمبلی کی 168 نشستیں ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا 145 نشستیں ہیں۔ درجنوں غیر منتخب مشیر، معاون خصوصی، سینکڑوں اداروں کے چیئرمین شپ جو سیاسی حکومتیں بانٹتی ہیں، کئی طرح کے کوٹے اور ثوابدیدی اختیارات، یہ کل ملا کر اتنے تو بن ہی جاتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خون خوش کر سکیں۔ میری تجویز ہے کہ حکمرانی کی ہر شکل میں ہم پر مسلط افراد کی تجہیز و تکفین کا خرچ بھی عوام پر ڈال دیا جائے۔ آپ سے ناظرین اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔